بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدوم کا سبق نمبر 79 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے شکل ثالث کی صورتوں کو، کہ کون کون سی صورتیں ہمارے پاس، کون کون سے ضروب ہیں جس کے ہم نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے کل کے درس میں بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے شکل ثالث میں تقریباً 5 طرح کی آباس آتی ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے تقریباً 2 طرح کی آباس کو بیان کر دیا، ہم نے اس کی تعریف کو بھی بیان کر دیا، اس کی وجہ تسمیہ کو بیان کر دیا۔ اسی طرح دوسری باس میں ہم نے اس کی شرائط کو بھی بیان کر دیا کہ کون کون سی شرائط ہیں جن کا شکل ثالث میں ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات اس بارے میں کہ جو ہم نے شرائط بیان کی تھی گزشتہ درس میں، ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس جو 16 ضروب ہیں جس کو ہم نے شکل اول میں بیان کیا تھا، اس کو بار بار تکرار نہیں کر رہے، ان 16 ضروب میں سے فرماتے فقط 6 ضروب جو ہے وہ قابل نتیجہ ہوں گی، جبکہ باقی 10 جو ہے وہ غیر نتیجہ ہوں گی اور عقیم شمار ہوں گی۔ وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں اس طرح کہ اس کو ہم طریقہ اسقاط و حذف سے ثابت کریں گے کہ شرط اول کو اگر ہم مد نظر رکھیں، شرط اول ہمارے پاس کیا تھی؟ صغرا کا موجبہ ہونا۔ اگر صغرا کے ایجاب کو مد نظر رکھیں تو اس سے 8 ضروب ساقط ہو جائیں گی۔ یہ وہی 8 ضروب ہیں جس کو ہم نے شکل اول میں بھی ساقط کیا تھا، جہاں پہ ہم نے کہا تھا صغرا کا موجبہ ہونا ضروری ہے، تو 8 ضربیں وہاں پہ ساقط ہوئی تھی۔ یہ وہی والی 8 ضربیں یہاں پر بھی شکل ثالث میں بھی کیا ہو جائیں گی؟ ساقط ہو جائیں گی۔ وہ کون سی؟ مطلب پہلی یہ ہے کہ صغرا سالبہ کلیہ ہو، کبرا موجبہ کلیہ، یعنی صغرا سالبہ کلیہ ہے اور جو کبرا ہے وہ معصورات اربع کے ساتھ آ جائے گا۔ پہلا موجبہ کلیہ، اور دوسرا کیا ہے؟ صغرا سالبہ کلیہ اور کبرا جو ہے وہ سالبہ کلیہ۔ تیسرا ہے صغرا سالبہ کلیہ اور کبرا موجبہ جزئیہ، اور چوتھا ہے صغرا سالبہ کلیہ اور کبرا سالبہ جزئیہ۔ دیکھیں چاروں صورتوں میں کیا ہے؟ صغرا سالبہ کلیہ ہے، یعنی سالبہ کلیہ صغرا ہو اور کبرا موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ، جو معصورات اربع کبرا کے ہیں، یہ 4 صورتیں سے نکل جائیں گی۔ اسی طرح سالبہ جزئیہ کی بھی 4 صورتیں نکل جائیں گی، صغرا سالبہ جزئیہ اور کبرا موجبہ کلیہ۔ چھٹی ہے صغرا سالبہ جزئیہ، کبرا سالبہ کلیہ۔ ساتویں ہے صغرا سالبہ جزئیہ، کبرا موجبہ جزئیہ، اور 8ویں ہے صغرا سالبہ جزئیہ، کبرا سالبہ جزئیہ۔ یہ صغرا جو چاروں میں سالبہ جزئیہ ہے، جب ہم اس کو کبرا کی معصورات اربع کے ساتھ ملائیں گے تو موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ، یہ 4 صورتیں اس سے ساقط ہو جائیں گی۔ تو آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں تو کیا کہیں گے کہ صغرا سالبہ کلیہ ہو تو کبرا کی معصورات اربع، صغرا سالبہ جزئیہ ہو تو کبرا کی معصورات اربع، یعنی ٹوٹل ہمارے پاس 4 جمع 4 8 صورتیں یہاں پر ساقط ہو جائیں گی۔ 16 میں سے 8 نکالی، پیچھے ہمارے پاس 8 صورتیں بچ گئیں۔ فرماتے ہوگی شرط اول کے تحت جہاں تک تعلق ہے شرط دوم کا، جس میں نے کہا تھا کہ دونوں میں سے ایک کا کلی ہونا ضروری ہے، مت ہے کہ اس کے تحت 2 ضروب ساقط ہو جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ مت صغرا اور کبرا دونوں موجبہ جزئیہ ہوں، وہ بھی ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح صغرا موجبہ جزئیہ ہو اور کبرا سالبہ جزئیہ ہو، یہ صورت بھی یہاں پہ کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو باقی جزئیت کی صورتیں وہ پہلے سے ساقط ہو چکی ہیں، کہ جہاں پہ صغرا سالبہ جزئیہ، کبرا سالبہ جزئیہ یہ بھی پہلے سے ساقط ہو چکی ہے۔ اسی طرح صغرا سالبہ جزئیہ، کبرا موجبہ جزئیہ یہ بھی ساقط ہو چکی ہے۔ یہ 2 صورتیں جو کہ پہلے سے ساقط ہو چکی ہیں، اور باقی یہ 2 بچے گی، یہ بھی شرط دوم کے تحت کیا ہو جائیں گی؟ ساقط ہو جائیں گی۔ تو پس 8 میں سے مزید 2 نکل گی، ہمارے پاس فقط اور فقط 6 ضروب بچ جائیں گی جو قابل نتیجہ ہوں گی۔ یہ ہماری ہوگی تیسری بات، کہ جس میں ہم نے تقریباً 6 طرح کی ضروب منتج کو بیان کیا۔ اب آگے آگئی ہمارے پاس چوتھی بات کس بارے میں ہے؟ کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کے اوپر برہان قائم کریں گے۔ یہ جو ہمارے پاس 6 ضروب منتج آ رہی ہیں، ان کو ایک ایک کر کے تمام امثلہ اور مکمل برہان کے ساتھ مصنف کے آپ کے لیے واضح کریں گے۔ پہلی ضرب فرماتے کیا ہے؟ کہ جہاں پہ صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا بھی موجبہ کلیہ ہوگا، پس اس کا نتیجہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا، یعنی صغرا بھی موجبہ کلیہ، کبرا بھی موجبہ کلیہ، لیکن اس کا نتیجہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا۔ البتہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اگر دونوں موجبہ کلیہ ہیں تو نتیجہ بھی موجبہ کلیہ ہونا چاہیے، موجبہ جزئیہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ مطلب مثال ہم دیکھتے ہیں، کلو ذہب معدن، ہر ذہب معدن ہے، و کلو ذہب غالی الثمن، اور ہر ذہب جو ہے وہ بہت زیادہ قیمت والا مہنگا ہے، تو نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ بعض المعدن غالی الثمن، بعض معدنیاں جو ہے وہ ان کی قیمت بہت زیادہ شمار ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ضرب آ رہی ہے، اس کو ہم برہان عکس صغرا کے ذریعے ثابت کریں گے، تو پس یہاں پہ جو ہمارا استدلال ہوگا گویا کہ وہ 3 مراحل میں ہوگا۔ پہلا مرحلہ ہوگا مفروضہ کا، دوسرا مرحلہ ہوگا مدعا کا، تیسرا مرحلہ ہوگا برہان کا۔ مطلب پہلا مرحلہ کیا ہے؟ کہ جو ہمارا صغرا اور کبرا دونوں صادقہ ہے۔ صغرا کیا ہے؟ صغرا ہے کلو ذہب معدن، یہ بھی صادقہ ہے۔ کبرا ہے کلو ذہب غالی الثمن، یہ بھی صادقہ ہے۔
فرماتے پاس یہ جو ہمارا صغرا اور کبرا ہے دونوں کے دونوں یہاں پہ صادقہ شمار ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ ان دونوں کا نتیجہ بھی صادق ہوگا۔ جب صغرا اور کبرا صادق ہیں تو ان کا نتیجہ بھی یقیناً صادق ہوگا، یعنی بعض المعدن غالی الثمن، یہ نتیجہ جو ہمارا مدعا ہے یہ بھی یہاں پہ صادقہ ہوگا۔ آگے آ جائے گا تیسرا مرحلہ، مطلب تیسرا مرحلہ ہے برہان کا۔ برہان کیا ہے کہ اگر صغرا اور کبرا دونوں صادق ہیں تو صغرا کا عکس مستوی موجبہ جزئیہ ہوگا۔ صغرا ہمارے پاس کیا ہے؟ صغرا ہمارے پاس ہے موجبہ کلیہ کل ذہاب معدن۔ فرماتے جب یہ موجبہ کلیہ صادق ہے تو اس کا عکس مستوی بھی صادق ہوگا۔ کیوں؟ جب اصل صادق ہو تو اس کا عکس بھی صادق ہوا کرتا ہے۔ پس کل ذہاب معدن کا عکس کیا ہو جائے گا؟ بعض المعدن ذہب، یہ کیا ہو جائے گا؟ ہمارا عکس مستوی ہو جائے گا۔ مطلب یہ جو عکس مستوی ہم نے حاصل کیا اس کو ہم اصل کبرا کے ساتھ ملائیں، کل ذہاب غالی الثمن، مطلب اگر ہم اس کے ساتھ ملائیں تو شکل اول کی ضرب ثالث حاصل ہو جائے گی، یعنی موجبہ جزئیہ والی، مطلب شکل ثالث حاصل ہو جائے گی۔ یعنی ہمارے پاس صغرا آ جائے گا بعض المعدن ذہب، یہ ہو جائے گا صغرا، وکل ذہاب غالی الثمن، اور ہر ذہب کیا ہے؟ غالی الثمن ہے۔ نتیجہ آ جائے گا موجبہ جزئیہ کی صورت میں کہ بعض المعدن غالی الثمن، پاس ہمارا نتیجہ یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ اب جو سوال میں نے پہلے بیان کیا تھا اس کا جواب فرماتے ہیں سوال ہو سکتا ہے کہ جب صغرا اور کبرا یہاں پہ دونوں کلی ہیں تو نتیجہ جزئی کی صورت میں کیوں لے رہے ہیں؟ ہم نے شکل اول میں کیا کہا تھا کہ یہ بہترین شکل شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں صغرا بھی موجبہ کلیہ ہے، کبرا بھی موجبہ کلیہ ہے، اور اس کا نتیجہ بھی موجبہ کلیہ ہے۔ مطلب یہاں پر بھی تو دونوں صغرا اور کبرا دونوں کے دونوں ہی موجبہ کلیہ ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں آپ کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی اصغر اور اکبر آپس میں متساوی ہوتے ہیں جیسے انسان اور ناطق، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اصغر جو ہے وہ اکبر کی نسبت اخص ہوتا ہے، جیسے انسان اور حیوان، انسان اصغر ہے اور حیوان اکبر ہے۔ مطلب کہ انسان کے سارے افراد حیوان پہ تو صادق آتے ہیں لیکن حیوان کے سارے افراد انسان پہ صادق نہیں آتے۔ بس اگر ہم یہاں پہ کلیت کی صورت میں نتیجہ لینا چاہیں تو نتیجہ کاذب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے تمام افراد حیوان پہ صادق آئیں گے لیکن حیوان کے افراد انسان پر صادق نہیں آئیں گے۔ حیوان کے اگر 100 افراد ہیں ان 100 میں سے 50 انسان ہیں، 50 غیر انسان ہیں، تو بس تمام انسان کے اوپر حیوان صادق نہیں آ سکتے۔ اگر ہم کلیت میں نتیجہ لیں گے تو نتیجہ کاذب ہوگا۔ بس نتیجے کو درست کرنے کے لیے یہاں پہ مجبوری ہے کہ ہم دونوں کا نتیجہ جزئیہ کی صورت میں حاصل کریں۔ یہ ہوگی پہلی ضرب جس کو ہم نے برہان سے واضح کر دیا۔ آگے دوسری ضرب، مطلب دوسری ضرب کیا ہے کہ جہاں پہ صغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبرا سالبہ کلیہ ہو، بس اس کا نتیجہ سالبہ جزئیہ ہوگا۔ مثال جیسے کلو ذہاب معدن، یہ ہو جائے گا ہمارا صغرا موجبہ کلیہ، ولا شیء من الذهب بفضہ، اور سونا جو ہے وہ چاندی نہیں ہوا کرتی، یہ ہو جائے گا ہمارا کبرا سالبہ کلیہ، تو نتیجہ کیا آ جائے گا؟ بعض المعدن لیس بفضہ، بعض معدن جو ہے وہ چاندی نہیں ہوا کرتے، یہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ مصنف اس کو بھی برہان عکس صغرا کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارا جو صغرا وہ کیا ہے؟ موجبہ کلیہ ہے، اور موجبہ کلیہ کا عکس مستوی کیا ہوتا ہے؟ موجبہ جزئیہ، تو پس موجبہ جزئیہ کیا ہو جائے گا؟ بعض المعدن ذہب، یہ ہو جائے گا ہمارا صغرا۔ اس صغرا کو اٹھا کے اگر ہم اصل کبرا کے ساتھ ضم کر دیں سالبہ کلیہ کے ساتھ تو بعض المعدن لیس بفضۃ کی صورت میں شکل اول حاصل ہو جائے گی۔ یعنی کس طرح؟ یعنی صغرا ہمارا ہوگا بعض المعدن ذہب ولا شیء من الذهب بفضہ، تو پاس نتیجہ ہو جائے گا بعض المعدن لیس بفضۃ، یہ ہمارا نتیجہ حاصل ہو جائے گا جو کہ ہمارا مطلوب ہے، جس کو یہاں پہ ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ضروبہ، فرماتے شکل ثالث کی ضروب بحسب الشرطین المذکورین تکون الضروب المنتجۃ من ھذا الشکل ستۃ فقط۔ فرماتے گزشتہ دونوں شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ اس شکل ثالث کی جو ضروب منتجہ ہے، جو قابل نتیجہ جس سے نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ فقط اور فقط 6 ہیں۔ کیوں؟ لأن الشرط الاول تسقط به 8 ضروب كالشکل الاول، اس لیے کہ شرط اول کے ذریعے 8 ضروب یہاں پہ ساقط ہو جاتی ہیں، جس طرح کہ شکل اول میں ہم نے بیان کیا تھا۔ یعنی وہ شرط جو شکل اول میں تھی ایجاب الصغرا والی، وہی شرط یہاں پہ شکل ثالث میں ہے، تو جس طرح شکل اول
اول میں 8 ضروب ساکت ہو گئی تھیں، یہاں پر بھی 8 ضروب ویسے ہی کیا ہو جائیں گی؟ ساکت ہو جائیں گی، یعنی 4 صورتیں ہو جائیں گی سالبہ کلیہ کی اور 4 صورتیں ہو جائیں گی سالبہ جزیہ کی۔ یعنی جو ہمارا صغریٰ سالبہ کلیہ ہے جب اس کو کبریٰ کے معصورات اربعہ سے ملائیں گے تو 4 یہ نکل جائیں گی، اسی طرح جو سالبہ جزیہ ہے جب اس کو ہم کبریٰ کے معصورات اربعہ کے ساتھ ملائیں گے تو 4 صورتیں یہ نکل جائیں گی، تو ٹوٹل 8 صورتیں یہاں پر ساکت ہو جائیں گی۔ جہاں تک تعلق ہے شرط ثانی کا، وہ شرط ثانی یسقط بہ ضربان، متیں شرط ثانی کے تحت یہاں پہ مزید 2 ضربیں 2 صورتیں کیا ہو جائیں گی؟ ساکت ہو جائیں گی۔ کون کون سی؟ الجزئیتان الموجبتان، صغریٰ بھی موجبہ جزئیہ ہو اور کبریٰ بھی موجبہ جزئیہ، فرماتے ہیں یہ دونوں ساکت ہو جائیں گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں والجزئیۃ الموجبۃ مع الجزئیۃ السالبہ، صغریٰ موجبہ جزئیہ ہے اور کبریٰ سالبہ جزئیہ، فرماتے ہیں یہ صورت بھی یہاں پر کیا ہو جائے گی؟ ساکت ہو جائے گی۔ فالباقی ستۃ، تو ہمارے پاس فقط اور فقط 6 بچ جائیں گی کہ یحتاج کل منہما الی برہان، جن میں سے ہر ایک جو ہے وہ برہان کی محتاج ہیں، اور ونتائجھا جمیعاً جزئیات، تمام کا نتیجہ جزئیت کی صورت میں ہوگا۔ یہ قاعدہ کلی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شکل ثانی میں جو ہم نے شرائط بیان کی تھی اس کے تحت ہمارے پاس جتنی بھی صورتیں آ رہی تھی سب کا نتیجہ سالبہ کی صورت میں تھا، اور جو شکل ثالث ہے اس میں جتنی بھی صورتیں ہیں سب کا نتیجہ جزئیت کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ الضرب الاول، پہلی ضرب کیا ہے؟ فرماتے ہیں من موجبتین کلیتین، صغریٰ بھی موجبہ کلیہ ہو اور کبریٰ بھی موجبہ کلیہ ہو، ینتج موجبتاً جزئیہ، اس کا نتیجہ موجبہ جزئیہ ہوگا۔ مثال کلو ذہب معدن، ہر ذہب معدن ہے، وکلو ذہب غالی الثمن، اور ہر ذہب جو ہے وہ غالی الثمن ہوتا ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ بعض المعدن غالی الثمن، بعض معدنیات زیادہ قیمت والی ہوتی ہیں، یہ ہو جائے گا ہمارا نتیجہ۔ مصنف فرماتے ہیں وَيُبْرَهَنُ عَلَيْهِ بِعَكْسِ الصُّغْرَىٰ، فرماتے ہیں اس پر ہم صغریٰ کے عکس کے ذریعے برہان قائم کریں گے، یعنی صغریٰ کا عکس مستوی لے کر آئیں گے۔ ثُمَّ ضُمَّهَا إِلَىٰ كُبْرِ الْأَصْلِ، پھر اس صغریٰ کے عکس مستوی کو اصل کبریٰ کے ساتھ ملا دیں گے۔ فَيَكُونُ مِنْ ثَالِثِ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ، پس شکل اول کی ضرب ثالث ہمارے پاس حاصل ہو جائے گی۔ لِيَنْتِجَ المطلوب، اور جو اس شکل اول کا نتیجہ حاصل ہوگا اسی سے ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ المفروض، فرماتے ہیں استدلال ہمارا 3 مراحل میں، پہلے مفروضہ بیان کریں گے، پھر مدعا بیان کریں گے، اور انشاءاللہ آخر میں پھر اس کا نتیجہ بیان کریں گے۔ مفروضہ کیا ہے؟ کلو میم با، یعنی موجبہ کلیہ، یہ ہو جائے گا صغریٰ، و کلو میم ہا، یہ ہو جائے گا موجبہ کلیہ جو کہ ہمارا ہو جائے گا کبریٰ۔ تو فرماتے ہیں یہ دو صغریٰ اور کبریٰ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ یہاں پہ صادقہ ہیں۔ جب یہ صادقہ ہیں المدعا، تو پاس ہمارا نتیجہ جو موجبہ جزیہ ہے وہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ صادقہ شمار ہوگا۔ البرہان، دلیل کیا ہے؟ مت اذا صدقت کلو میم با، مت جب کلو میم با صادق ہے، یعنی موجبہ کلیہ جو ہمارا صغریٰ ہے جب وہ صادق ہے تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا۔ اس کا عکس کیا ہے؟ اس کا عکس ہوگا موجبہ جزیہ۔ صدقت عین با میم، پس یہاں پہ اس کا عکس مستوی موجبہ جزیہ بھی صادق ہوگا۔ اس موجبہ جزیہ کو فنضم العکس الی کبر الاصل، پس جب ہم اس صغریٰ کے عکس کو اصل کبریٰ کے ساتھ ملائیں گے تو اس طرح کیا تشکیل ہو جائے گی؟ یہ ہو جائے گا عکس مستوی ہو جائے گا صغریٰ، اور کبریٰ وہی جو ہمارا اصل کبریٰ تھا اس کو قرار دیں گے ثالث الاول، یہ شکل اول کی ضرب ثالث ہو جائے گی، تو نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا موجبہ جزیہ کی صورت میں۔ وہو المطلوب، یہ ہمارا مطلوب ہے جس کو یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ البتہ فرماتے آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے کہ یہاں پہ صغریٰ بھی موجبہ کلیہ، کبریٰ بھی موجبہ کلیہ، لیکن نتیجہ ہم موجبہ جزیہ کی صورت میں کیوں لے رہے ہیں؟ جواب فرماتے ولا ینتج کلیہ، اگرچہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں کلی ہیں لیکن نتیجہ یہاں پہ جزئی ہی ہوگا، کلی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لجواز ان یکون با اعم منہا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ جو محمول ہے وہ موضوع کی نسبت عام شمار ہو۔ اب اس میں فرق نہیں ہے چاہے عام و خاص سے مطلق ہو یا عام خاص من وجہ ہو۔ کل مثال جیسا کہ ہم نے ابھی مثال پیش کی انسان اور حیوان کی، کہ انسان کے سارے افراد حیوان پہ تو صادق آتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ حیوان کے تمام افراد انسان پر بھی صادق آئیں۔ پس اگر کلیت کی صورت میں نتیجہ لیں گے تو ہمارا نتیجہ کاذبہ ہو جائے گا، لہذا اس کو صادقہ کرنے کے لیے مجبوری ہے کہ ہم موجبہ کلیہ کا جو نتیجہ ہے وہ موجبہ جزیہ کی صورت میں حاصل کریں۔ یہ ہوگی پہلی ضرب۔ دوسری ضرب کیا ہے؟ من کلیتین، صغریٰ بھی کلی ہو اور کبریٰ بھی کلی ہو، البتہ جو صغریٰ ہے وہ موجبہ کلیہ ہے، والکبریٰ سالبہ، جو کبریٰ ہے وہ سالبہ کلیہ ہے، ینتج سالبۃ جزیہ، اس کا نتیجہ سالبہ جزیہ کی صورت میں ہوگا۔ مثال کلو ذہب معدن، ہر ذہب معدن ہے، ولا شیء من الذهب بفضہ،
اور سونا جو ہے وہ چاندی نہیں ہوا کرتی، تو نتیجہ آ جائے گا وَبَعْضُ الْمَعْدَنِ لَيْسَ بِفِضَّةٍ، بعض معدن فضہ نہیں ہوتے۔ وَيُبَرْهَنُ عَلَيْهِ بِعَكْسِ الصُّغْرَىٰ كَالْأَوَّلِ، مطلب اس پر بھی ہم کیا کریں گے، عکس صغریٰ کے ذریعے برہان قائم کریں گے، جس طرح کہ ضرب اول پر قائم کیا تھا۔ فَنَقُولُ، پس ہم کہیں گے المفروض کل میم با، یہ ہو جائے گا ہمارا صغریٰ، کل ذهب معدن، ولا میم ہا ولا شیء من الذهب فضہ، یہ ہو جائے گا ہمارا کبریٰ۔ تو المدعا، ان کا جو نتیجہ ہمارے پاس آئے گا سالبہ جزئیہ کی صورت میں، وہ بھی کیا ہوگا، صادقہ ہوگا۔ البرہان، برہان کیا ہے، دلیل کیا ہے، مطلب نعکس الصغریٰ، جو ہمارے پاس صغریٰ ہے کل ذهب معدن، اس کا ہم عکس مستوی لے کر آئیں گے، پس موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ ہوتا ہے، فتکون عین با میم، پس یہ موجبہ جزیہ ہو جائے گا۔ فنضمها الی الکبریٰ، جو ہمارا اصل کبریٰ تھا لا میم ہا، یعنی لا شیء من الذهب فضہ، اس کے ساتھ ضم کریں گے، فیحدث، تو ہماری قیاس کیا ہو جائے گی، صغریٰ ہوگا عین با میم عکس مستوی، ولا میم ہا یہ اصل کبریٰ، رابع الاول شکل اول کی ضرب رابع حاصل ہو جائے گی، پس نتیجہ آ جائے گا سین با ہا، اور یہ ہمارا مدعا ہے جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، شکل ثالث کی 16 ضروب میں سے فقط 6 ضروب منتج ہیں۔ پہلی شرط کے تحت 8 ضروب ساکت ہو جاتی ہیں، صغریٰ سالبہ کلیہ مع کبریٰ مع صورت اربع، صغریٰ سالبہ جزیہ مع کبریٰ مع صورت اربع۔ دوسری شرط کے تحت 2 ضروب ساکت ہو جاتی ہیں، صغریٰ موجبہ جزیہ، کبریٰ موجبہ جزیہ، صغریٰ موجبہ جزیہ اور کبریٰ سالبہ جزیہ۔ 6 ضروب پر 3 طرح سے برہان قائم کیا جاتا ہے، عکس صغریٰ کے ذریعے، عکس کبریٰ کے ذریعے، برہان خلف کے ذریعے، یعنی سب کا خلاصہ بیان کریں۔ البتہ جو عکس صغریٰ ہے اس کے ذریعے ہم ضرب اول، ضرب دوم، ضرب سوم اور جو آخری چھٹی ضرب ہوگی، ان 4 ضروب پر عکس صغریٰ کے ذریعے برہان قائم کریں گے، اور جو ہمارے پاس چوتھی ضرب ہوگی اس کے اوپر عکس کبریٰ کے ذریعے برہان قائم کریں گے، اور جو ہمارے پاس پانچویں ہوگی اس پر برہان خلف کے ذریعے برہان قائم کریں گے۔ پہلی اور دوسری ضرب کو مصنف برہان عکس صغریٰ ثابت کرتے ہیں، پھر اسے اصل کبریٰ سے ضم کرتے ہیں، پس شکل اول کی صورت میں ہمارے پاس نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے اور ہمارا مطلوب بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔